اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے 27 رمضان المبارک کا ایک ایسا وظیفہ کہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ سنبھالتے سنبھالتے تھک جاؤ گے۔ اللہ کی ذات جو اپنے بندے پر بہت زیادہ مہربان ہے، اس نے اپنے بندے کو لیلۃ القدر عطا فرمائی جو انتہائی بابرکت ترین رات ہے۔ تو آج کا میں اپنا وظیفہ شروع کروں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے کہ جس نے مجھ پر دن میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے لیے ایسا کرم فرمائے گا کہ وہ جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا تب تک نہیں مرے گا۔ تو روحانی وظائف کے معزز ناظرین، لیلۃ القدر انتہائی بابرکت ترین رات ہے۔ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں اور خدمات پر مامور کیا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رات کی دیگر راتوں پر شرافت و قدر کے باعث اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور یہ بھی منقول ہے کہ چونکہ اس شب میں نیک اعمال مقبول ہوتے ہیں اور بارگاہ الہی میں اس کی قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا یعنی نماز پڑھی تو اس کے گزشتہ یعنی پچھلے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس مقدس رات کو ہرگز غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ اس رات عبادت کرنے والے کو 1000 ماہ یعنی 83 سال 4 ماہ سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور اس زیادہ کا علم اللہ عز و جل جانے یا اس کے بتائیں سے اس کے پیارے حبیب جانے کہ کتنا ہے۔ اس رات میں حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام اور فرشتے نازل ہوتے ہیں اور پھر عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اس مبارک شب کا ایک ہر لمحہ سلامتی ہے، اور یہ سلامتی صبح صادق تک برقرار رہتی ہے۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص الخاص کرم ہے کہ یہ عظیم رات صرف اپنے پیارے حبیب کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کی امت کو عطا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ پارہ 30 سورہ القدر میں، جس کا ترجمہ کہ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اور اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ تو سورہ قدر کے ضمن میں یہ مفسر کریم فرماتے ہیں کہ اس رات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان زمین پر نازل فرمایا، اور پھر تقریباً 23 برس کی مدت میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسے بتدریج نازل کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت کو شب قدر عطا فرمائی، اور یہ رات تم سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں کی گئی۔ تو کس قدر بابرکت ترین یہ 27ویں شب جسے شب قدر کہا گیا ہے، زیادہ تر علماء کرام کا یہی قول ہے کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہوتی ہے،
آج ہم جو آپ کے لیے وظیفہ لائے ہیں وہ رزق کی برکت کا وظیفہ ہے، لہٰذا شب قدر کی رات کو آپ نے غفلت میں نہیں گزارنا ہے۔ ہم شب قدر کے نوافل بھی روحانی وظائف چینل پر لے کر آئیں گے، اور آپ نے جو عبادات کرنی ہے وہ بھی آپ کو بتائی جائیں گی، اور اس میں ایک خاص وظیفہ ہے وہ بھی بتایا جائے گا۔ تو شب قدر کے بارے میں ایک چھوٹی سی روایت سن لیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص ساری رات عبادت کرتا اور سارا دن جہاد میں مصروف رہتا تھا، اور اس طرح اس نے 1000 مہینے گزارے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر، یعنی شب قدر کا قیام اس عابد یعنی عبادت گزار کی 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ میرے وہ بہن بھائی جو رمضان المبارک میں روزانہ کی بنیاد پر مدنی تحفے لے رہے ہیں اور سوالات کے درست جواب دے رہے ہیں، ان کے لیے ایک اور سوال ہے۔ تو دین کے ساتھ دین کو مقدس جاننے کے لیے، لگاؤ رکھنے کے لیے، وہ میرے بہن بھائی جو دین کے ساتھ لگاؤ رکھتے ہیں ان کے لیے ایک اور سوال ہے کہ شب قدر کی رات عبادت کرنے والے کو کتنا ثواب عطا کیا جاتا ہے، کتنے سال اور کتنے ماہ اور کتنے دن اسے ثواب عطا کیا جاتا ہے، وہ آپ لوگوں نے اس سوال کا جواب دینا ہے۔ اور آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے بہت ہی مبارک اور بابرکت ترین وظیفہ ہے، وہ وظیفہ سورہ کوثر کے متعلق ہے۔ سورہ کوثر جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اور اس میں اتنی برکات ہیں کہ اگر ان کی برکات گنی جائیں تو وہ کم پڑ جائیں گی، لیکن ان کی برکات ختم نہیں ہوں گی۔ سورہ کوثر کے ایک ایک لفظ میں برکت ہے۔ جو کوئی شب قدر کی رات کو صرف اور صرف 500 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرتا ہے، اگر اولاد کی خواہش رکھتا ہے اور سورہ قدر کی تلاوت کرے گا 500 بار اور سورہ کوثر کی تلاوت کرے گا 100 مرتبہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا اور بے حد و حساب عطا فرمائے گا۔ پھر میرے وہ بہن بھائی جو کہ رزق چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، پیسے میں برکت چاہتے ہیں، مال میں برکت چاہتے ہیں، کسی بھی چیز میں برکت چاہتے ہیں، تو وہ یہ عمل کریں کہ آپ نے 27ویں شب کو یہ عمل کرنا ہے۔ 27ویں شب ہو یا 25ویں شب ہو، آپ نے یا 29ویں شب ہو، کسی بھی طاق رات میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ خصوصی طور پر یہ 27ویں شب کا عمل ہے، تو آپ نے 27ویں شب میں جب آپ نوافل پڑھ رہے ہوں گے تو آپ نے رات کا جو درمیانہ پہر ہوگا، یعنی جب بالکل نصف رات ہو جائے گی، اس وقت آپ نے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے خاموشی کے ساتھ، اور بالکل کوئی بھی بندہ آپ کو پہلی بات ہے دیکھ نہ رہا ہو، آپ کے ارد گرد بالکل خاموشی ہونی چاہیے، اور آپ نے انتہائی یکسوئی کے ساتھ 100 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور سورہ کوثر کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رحیم 500 مرتبہ پڑھنا ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے رزق کے لیے دعا مانگنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی غیب سے رزق عطا فرمائے گا، اور اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ سے سنبھالنا تک مشکل ہو جائے گا، لیکن آپ لوگوں کا رزق ختم نہیں ہوگا۔ اب میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا اپنے پچھلے ہمارے وظیفے میں، تو ان بہن بھائیوں کا نام خصوصی دعا میں شامل کرے دیتے ہیں اور ان کا نام خصوصی طور پر لے لیتے ہیں۔ ایک بہن ہے شہناز اختر، ان کے گھر میں بہت پریشانی ہے، آپ سب بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ایک میرے بھائی ہیں علی شیخ ریاض ہیں، اور افسانہ خان ہیں، عائشہ رحمانی ہیں، اور اس کے علاوہ فریال امتیاز ہیں، ان کی فیملی کے لیے، انہوں نے اپنی فیملی کے لیے خصوصی دعا کے لیے کہا ہے، اور سید زیتونہ اور ان کی فیملی کے لیے، اور اس کے علاوہ امیر حمزہ ہیں، اشفاق طالب ہیں، اور چودھری حمید ہیں، شہناز بیگم، شاہین بیگم ہیں، شہناز بیگم ہیں، اور ان کا نام بھی خصوصی دعا میں شامل کرے دیتے ہیں۔ ظاہر احمد ہیں، اللہ کی ذات انہیں بے حد رزق عطا فرمائے، اور اس کے علاوہ عابدہ اشرف ہیں، سونالی بیگم، سونالی خاتون ہیں،
ان کے پرابلمز اللہ تعالیٰ حل کر دے، ختم کر دے، پریشانیاں دور فرما دے، اور اس کے علاوہ نوشین ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت عطا فرمائے اور انہیں ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ تو یہ میرے چند بہن بھائی جن کا نام خصوصی دعا میں شامل کیا گیا ہے، باقی بھی ضرور شامل ہوا کریں دعاؤں میں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاجتیں مرادیں پوری فرمائے، میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔